السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 21۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے خلیفہ مقتدی اور اس کے اعیان سلطنت نے اس کا بہترین استقبال کیا۔ خلیفہ نے سلطان کو کئی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے۔ خلیفہ نے سلطان کو ایک انتہائی قیمتی خلعت عمدہ تلواریں پیش کیں۔ قیام کے دوران سلطان ملک شاہ سلجوقی نے جوگان کھیل کر اپنے بہترین گھڑ سوار شاہ سوار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی جس کا نکاح بغداد کے مقتدی سے ہو چکا تھا اسے بغداد لایا گیا۔ جو قافلہ ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی ترکان خاتون کو بغداد لے کر آیا اس کی سربراہی نظام الملک توسیع اور سالار برق کر رہے تھے۔ یہ قافلہ جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے لوگ دنگ رہ گئے۔ اونٹوں اور خچروں پر مشتمل یہ قافلہ تھا جن پر ریشمی جھولیں پڑی ہوئی تھیں اور ان جھولوں کے اندر بھی سونے چاندی کا کام کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر سلطان ملک شاہ سلجوقی کی طرف سے اپنی بیٹی کو جو سامان دیا گیا وہ 130 اونٹوں اور 74 کے لگ بھگ خچروں پر مشتمل تھا۔ جو سامان اونٹوں پر لدا ہوا تھا وہ سونے چاندی کا تھا اور خچروں والا سامان بھی بہت قیمتی تھا۔ اس سامان کے علاوہ کچھ خچریں قیمتی زیورات اور جواہرات سے بھرے صندوقوں سے بھری ہوئی تھیں۔ قافلے کے آگے عمدہ گھوڑوں پر سوار کچھ سوار تھے جو قافلے کی راہ دیکھ رہے تھے، جن کے پیچھے ترکان خاتون کا محفا تھا۔ اس کے پیچھے لگ بھگ 300 کی پالکیاں تھیں۔ خواجہ سراؤں کی تعداد شمار سے باہر تھی۔ اس جلوس کی آمد پر اس کے استقبال کے لیے بغداد شہر میں سینکڑوں مشعلیں روشن کی گئیں۔ 200 کے لگ بھگ ترک مسلح لڑکیاں گھوڑے پر سوار استقبال میں حصہ لے رہی تھیں۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی کی رخصتی کے بعد جو خلیفہ بغداد کی ولیمے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کی شان و شوکت اور اس کے اخراجات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ولیمے کے لیے صرف 40,000 من شکر استعمال ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی رخصتی کے بعد جیسا کہ سلطان نے پہلے ہی عزم کر رکھا تھا، حج کے لیے روانہ ہو کر کوفہ وادی الفریب سے گزرنے کے بعد مکہ کی طرف جاتے ہوئے سلطان ملک شاہ سلجوقی جب وقصہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ وہاں کے کچھ لوگوں نے سلطان سے شکایت کی کہ یہاں پانی نہیں ملتا، پانی کی بڑی کم تعداد ہے اور یہاں کے لوگوں میں اتنی طاقت، ہمت اور مالی استطاعت نہیں کہ وہ کنواں کھدوانے کے اخراجات برداشت کریں۔ یہ شکایت سن کر سلطان ملک شاہ سلجوقی فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اخراجات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے اور یہاں ایک کنواں کھدوایا جائے اور یہ سارا کام اس نے اپنے غلام کھودن کے ذمہ لگایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سلطان کے حکم پر 15 گز مربع میں ایک بہت بڑا کنواں کھدوایا گیا تھا جس کی گہرائی لگ بھگ 1200 فٹ کے مساوی تھی۔ اس کنویں کی نگرانی سلطان نے اپنے غلام کھودن کے ذمہ کی تھی، لہٰذا اس کنویں کا نام ہی چاہ کھودن رکھا گیا تھا۔ کھودن نام کے اس کنویں کے علاوہ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے مکہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں لوگوں کی آسانی کے لیے جا بجا کنویں، تالاب اور پانی کے بنائے اور کنویں جو غیر مستعمل ہو چکے تھے وہ حوض جو بربادی کی طرف مائل تھے مرمت کرائی اور ان کے آس پاس اس نے حج کے لیے جانے والے لوگوں کے سرائیں بھی تعمیر کرائیں۔ حج کے لیے جب سلطان مکہ شہر میں داخل ہوا تو سلطان کو خبر ہوئی کہ حج کے آنے والوں پر امیر مکہ نے 7 دینار کے لگ بھگ ٹیکس لگا رکھا ہے۔ سلطان کو یہ
बेहद दुख हुआ इस बात का बेहद दुख हुआ। उसने ये टैक्स माफ़ करा दिया और अमीर मक्का को इस कदर जागीर दे दी कि जिससे वो बड़ी आसानी के साथ अपने अखराजात पूरे कर सके। हज के दौरान सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी ने रफ़ा आमा के और बहुत से काम किए। इसके अलावा मदीना दीगर बस्तियों में भी इसने पानी के ज़ख़ीरे का खातिर ख्वाह एहतमाम किया। रफ़ा आमा के कामों पर दिल खोल कर इसने खर्च किया और जो लोग वहाँ मुस्तकीन थे उन्हें भी माल दौलत से खूब नवाजा। इस तरह हज करने के बाद सुल्तान अपने साथियों के साथ वापस चला गया था। अरसलान बदरान ने अपने हिस्से के लश्कर के साथ अभी तक हल्ब शहर में खैमों के अंदर ही क़याम कर रखा था कि मुतल्ला को हल्ब का अमीर बनाया जा चुका था और इसका क़याम किला के अंदर था कि मुतल्ला ने कई बार अरसलान बदरान से कहा कि वो खैमों की रिहाइश से निकल कर किला के अंदर मुंतकिल हो जाए, लेकिन अरसलान बदरान ने खेमे के अंदर रहने को तरजीह दी थी। एक रोज़ ज़ोबा, ग़ियाथ, सफ़ीना और अख़ीमूद चारों ने अपने खेमे में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि दरवाज़े पर अरसलान नमूदार हुआ और उसे देखते ही चारों अपनी जगह खड़े हो गए। अरसलान जब खेमे के दरवाज़े पर रुक गया तब ज़ोबा ने शिकायत आमेज़ अंदाज में अरसलान को मुखातिब किया, कहने लगी, अमीर आप अंदर आए ना, अजनबियों की तरह दरवाज़े पर क्यों रुक गए हैं। ज़ोबा के इन अल्फाज पर सब मुस्कुरा दिए थे। अरसलान अंदर दाखिल हुआ, आगे बढ़कर अख़ीमूद के करीब बैठा, फिर इन सब को मुखातिब करके कहने लगा, थोड़ी देर पहले मैंने कीमुद्दौला और बदरान के साथ मिलकर फैसला किया कि आप चारों निशापुर की तरफ रवाना हो जाएं, वहाँ जाके आराम से हवेली में क़याम करें। ज़ोबा को शायद अरसलान के ये अल्फाज नागवार गुजरे थे। वो फौरन बोल पड़ी, अमीर आप हम चारों को निशापुर जाने का मशवरा दे रहे हैं, तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि आप खुद कहाँ जाएंगे। अरसलान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, हल्ब से बगदाद की तरफ रवाना होने से पहले सुल्तान ने मेरे ज़िम्मे अमर मूसा की मुहिम लगाई थी। मैं आने वाली शब को रात के वक्त अपने लश्कर के साथ वहाँ कूच करूँगा। दिन के वक्त कहीं घात लगाता रहूँगा, सिर्फ रात के वक्त सफ़र करूँगा और कोहिस्तान कस्बीन में दाखिल होऊंगा। जिस वक्त सुल्तान यहाँ से बगदाद की तरफ रवाना हुआ था, मक्का की तरफ रवाना हज के लिए रवाना हुआ था, उस वक्त कुछ मुखबर और नकीब कोहिस्तान कस्बीन की तरफ रवाना किए गए थे और उन्होंने अमर मूसा की रिहाइश के महल वक़ू से वाक़फियत हासिल कर लिया और इसकी तरफ जाने वाले रास्ते भी खूब देख लिए हैं। अब वो वापस आ चुके हैं, उन्हीं की रहनुमाई में कोहिस्तान कस्बीन का रुख करूँगा। अमर मूसा का खात्मा मेरे फ़राइज़ में शामिल किया गया है, लिहाजा मैं इस गफलत में नहीं बरतना चाहता। मैं ये भी पसंद करूँगा कि आप लोग आज ही मेरी कोहिस्तान कस्बीन की तरफ से पहले निशापुर की तरफ रवाना हो जाएं, इसलिए कि एक बार फिर ज़ोबा ने अरसलान की बात काट दी। कहने लगी, अमीर क्या आप हमें ज़बरदस्ती यहाँ से निशापुर भिजवाना चाहते हैं। अरसलान हंस दिया, नहीं हरगिज़ नहीं, अगर आप ज़बरदस्ती हमें नहीं भिजवाना चाहते हैं और आप खुद कोहिस्तान कस्बीन की ख़तरनाक मुहिम पर रवाना होना चाहते हैं जो अमर मूसा के खिलाफ है, फिर हम यहीं हल्ब में क़याम करेंगे ताकि आपसे मुतल्लिक़ हमें खबरें मिलती रहें। अमीर हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमें यहाँ से निशापुर की तरफ कूच करने पर दबाव न डालें, हम यहीं रुकेंगे। ज़ोबा जब खामोश हुई तो इसकी तायद करते हुए अख़ीमूद बोल पड़ा, अरसलान बेटे जो कुछ ज़ोबा कहती है मेरे ख्याल में वो हमारे ख्यालात और ख्वाहिशात की भी अक्कासी है। जब तक एहसन तरीके से अमर मूसा की मुहिम से निपट ना लें, हम हल्ब में ही क़याम करेंगे और जब तुम अपनी इस मुहिम से निपट कर निशापुर का रुख करोगे तो हम तुम्हारे साथ ही निशापुर जाएंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ इस फैसले में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अरसलान उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, मैं अब जाता हूँ। लश्करगाह में कीमुद्दौला बदरान बड़ी बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं तो चाहता था कि इस मुहिम पर मैं और बदरान रवाना हो, लेकिन कीमुद्दौला इससे इख्तिलाफ कर रहा है। वो चाहता है यहाँ हल्ब में किसी और को अपना नायब मुकर्रर करे और ख़ुद इस लश्कर में से इसके पास है कुछ हिस्सा हल्ब की हिफाजत के लिए
چھوڑے اور اس حصے کے ساتھ وہ ہمارے ہمراہ جبل قزوین کی طرف روانہ ہو۔ اس وقت بدران اور قیم الدولہ بڑی بے چینی سے لشکر گاہ میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اب جاتا ہوں۔ اس خیال میں اس مہم میں قیم الدولہ ہر صورت میں ہمارے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد ارسلان مڑا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ آنے والی شب کو ارسلان قیم الدولہ اور ان کے ایک خاصے بڑے لشکر کے ساتھ حلب سے جبل قزوین کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ لشکر جب ہمدان کے شمال میں پہنچا تب ایک جگہ قیم الدولہ نے لشکر کو رک جانے کا زیادہ ایک چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر مشتمل خاصی محفوظ جگہ تھی۔ لشکر جب رک گیا تو قیم الدولہ نے ارسلان، بدران اور دیگر چھوٹے سالاروں کو اپنے قریب بلایا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: میرے رفیقو، جبل قزوین ہمارے شمال میں شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے امر موسیٰ کو زیر کر کے واپس حلب کی طرف چلے جانا ہے، اس سے آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ جس طرح ہمارے مخبر اور رہنما ہماری رہنمائی کرتے رہے ہیں، اس کے مطابق امر موسیٰ کے مسکن کی طرف سے 2 شاہراہیں جاتی ہیں، ایک ہمدان کی طرف جبل قزوین کی طرف جاتی ہے، دوسری تلقان کی طرف سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر اس کی طرف جاتی ہے۔ جو شاہراہ ہمدان سے کوہستانی سلسلے میں داخل ہوتی ہے وہ امر موسیٰ کے مسکن کے بائیں جانب رہتے ہوئے آگے گیلان کی طرف جاتی ہے اور پھر بحیرہ خزر کے کنارے ولم کی طرف سے ہوتی ہوئی موخان کی طرف نکل جاتی ہے۔ اس وقت جو میرے ذہن میں امر موسیٰ کو زیر کرنے کے لیے لائحہ العمل ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ میرے عزیزو، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ لشکر پہلے ہی 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک ارسلان کے پاس، دوسرا میرے اور تیسرا بدران کے پاس۔ اب میں یہ چاہوں گا کہ وہ شاہراہ جو ہمدان سے آتی ہے، امر موسیٰ مسکن سے بائیں طرف ہوتی ہوئی گیلان سے بحیرہ خزر کی طرف جاتی ہے، اس شاہراہ کو ارسلان اپنے حصے لے کر اس کے لشکر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس جگہ چلا جائے جہاں گیلان اور بحیرہ خزر کے کنارے ویلم کی طرف جانے کے لیے بائیں طرف مڑتی ہے۔ جہاں تک میرا اور بدران کا تعلق ہے تو بدران ہمدان والی شاہراہ سے آگے بڑھے، میں تلقان والی شاہراہ کا رخ کروں گا اور وہاں سے امر موسیٰ کے مسکن کا رخ کروں گا۔ کرنے سے پہلے میں اپنے آگے اپنے مخبر پھیلائے دیے جائیں گے جو کوہستانی سلسلے کے اور امر موسیٰ کے مسکن کے آس پاس یہ خبریں پھیلا دیں گے کہ سلطان ملک یاسلجوق کی ایک بہت بڑا لشکر امر موسیٰ کے مسکن پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہر صورت میں امر موسیٰ کو گرفتار کر کے اس کے مسکن کو گرا کر زمین بوس کر دیا جائے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا ہمارے مخبروں کے مطابق بھی اپنے مسکن میں امر موسیٰ خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے پناہ گاہ کے شمالی دروازے سے نکل کر بحیرہ خزر کا رخ کرتا ہے اور ویلم کی طرف سے ہوتا ہوا موغان کی طرف جاتا ہے۔ وہاں دشوار گزار کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پناہ لے لیتا ہے۔ اس بار ہم اسے ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ امر موسیٰ کو جب خبر ہوگی کہ سلطان کا لشکر اس کے مسکن کو نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ وہ ہم سے جنگ کیے بغیر اپنے مسکن سے نکل جانے کا رخ کرے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو میں اور بدران بھی اپنے لشکروں کے ساتھ دائیں بائیں رہتے ہوئے ایک طرف سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جب وہ بحیرہ خزر کے کنارے شاہراہ پر اس جگہ پہنچے گا جہاں شاہراہ بائیں طرف ویلم کی طرف مڑتی ہے تو ارسلان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک کر کھڑا ہوگا۔ اتنی دیر تک پیچھے سے ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر ایک طرف بحیرہ خزر ہوگا، اس سمت امر موسیٰ اور اس کے ساتھی جا نہیں سکیں گے۔ سامنے ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ ان کی راہ روک لے گا، پشت پر بدران اپنے حصے کے ساتھ انہیں واپس نہیں آنے دے گا۔ بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے کی طرف میں ہو لوں گا
اور اگر امر موسیٰ یا اس کے کسی ساتھی نے اسے امتاع کر کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہونے کی کوشش کی تو میں ان میں سے کسی کو بھی بچ کر کوہستانی سلسلے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ یہ وہ لاعلہ عمل ہے کہ اگر امر موسیٰ ہمارے لشکر کے حملہ آور ہونے کی خبر سنتے ہی اپنے مسکن سے نکل کر شمال کی طرف بھاگے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو معمول کے مطابق ارسلان اپنے والے حصے کے ساتھ ہمدان والی شاہراہ پر ہوتا ہوا بحیرہ خضر کے قریب اپنی جگہ پر آ کر گھات لے لے گا، اور میں اور بدران اس کے مسکن پر جنوب مشرق اور جنوب مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوں گے، اور اپنے حملوں میں ہم ایسی تیزی پیدا کریں گے کہ امر موسیٰ کے بامر مجبوری اپنے مسکن سے نکل کر شمال کی طرف بھاگنا ہوگا، اور جب وہ ایسا کرے گا تو ہم وہی کریں گے جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ کہ مطلع جب خاموش ہوا تو کچھ دیر ارسلان اور بدران کا جائزہ لیتا رہا۔ اس موقع پر ارسلان بول پڑا کہ مطلع میرے محترم بھائی، اب تم پوچھو گے کہ جو تجویز تم نے پیش کی ہے وہ کیسی ہے؟ بہرحال تم کو ہم سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، جو لاعلہ عمل تم نے طے کیا ہے وہ عمدہ، بہترین اور قابل عمل ہے، اور اسی کو اپنایا جائے گا۔ ارسلان کے اس جواب سے کہ مطلع خوش ہو گیا تھا۔ پھر لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا تھا، مغرب کی نماز وہاں ادا کی گئی، پورے لشکر نے کھانا بھی وہیں کھایا۔ پھر رات کی گہری تاریکی میں لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ارسلان اس شاہراہ پر چڑھ گیا جو ہمدان سے ویلم کی طرف جاتی ہے۔ اس کے کوچ کے بعد بدران اور کیم الدولہ تھوڑی دیر تک آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے، اور ان میں یہ طے پایا کہ رات کی تاریکی میں بدران کس رفتار سے آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھنے کی رفتار کیم الدولہ کی ہوگی، تاکہ وہ ایک ہی وقت امر موسیٰ کے مسکن کے دائیں بائیں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس طرح تینوں لشکر اپنی اپنی منزلوں کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے نقیب اور مخبر جو کوہستان قزوین کے اندر سرگرداں تھے، انہوں نے جگہ جگہ یہ خبریں پھیلا دی تھیں کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا ایک بہت بڑا لشکر امر موسیٰ کے مسکن پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ امر موسیٰ نے اپنے خاص آدمی بھیج کر پہلے اس خبر کی تصدیق کی۔ اتنی دیر تک بدران اپنے لشکروں کے ساتھ اس کے مسکن کے گرد پہنچ گئے تھے۔ صورتحال دیکھتے ہوئے اس مسکن کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے، انہیں لے کر امر موسیٰ اپنے مسکن کے شمالی دروازے سے نکلا اور بحیرہ خضر کی طرف بھاگا۔ سلطان کے لشکر کا نام سنتے ہی اس پر بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مقابلہ کرنے کے بجائے مسکن چھوڑ کر بھاگنے ہی میں اس نے اپنی عافیت جانی۔ امر موسیٰ کا یہ اقدام عین کیم الدولہ کی تجویز کے مطابق عمل میں آ رہا تھا۔ جوں ہی کیم الدولہ اور بدران کو اپنے مخبروں کے ذریعے خبر ہوئی کہ امر موسیٰ اپنے مسلح جوانوں کو لے کر اپنے مسکن کے شمالی دروازے سے نکل کر بحیرہ خضر کی طرف بھاگا ہے، تو بڑی برق رفتار سے کیم الدولہ اور بدران بھی اس کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ مخبروں نے یہ بھی خبر پھیلا دی تھی کہ امر موسیٰ کے مسلح ساتھیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور کوہستانی سلسلے میں امر موسیٰ کی بدقسمتی رات کی گہری تاریکی میں وہ سفر کرتا رہا۔ وہ مطمئن تھا کہ آگے بڑھنے کی رفتار بھی کچھ زیادہ تیز نہ تھی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا لشکر اس کے قلعے پر حملہ آور ہوتا رہے گا، اور صبح تک یا تو قلعے چڑھنے کی کوشش کرتا رہے گا یا قلعے میں داخل ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک وہیں قیام کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہیں اس کا تعاقب کریں گے۔ اتنی دیر تک وہ ویلم ہوتا ہوا موغان کی طرف جانے میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن جو لاعلہ عمل کیم الدولہ، ارسلان، بدران نے طے کیا تھا وہ بھی بڑا حیرت انگیز تھا، اس لیے کہ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان نے بحیرہ خضر کے قریب گھات لگائی تھی۔ وہاں پہنچتے پہنچتے امر موسیٰ کو صبح ہو جانی تھی، اس لیے کہ دن کی روشنی میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا کیم الدولہ، ارسلان اور بدران کے لیے آسان ہو جانا تھا۔ بہرحال امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بحیرہ خضر کی طرف جانے والی شاہراہ پر
پار سفر کر رہا تھا، ذرا فاصلے رکھتے ہوئے کہ مطلع اور بدران اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اگلے روز کا سورج جب مشرق سے طلوع ہوا تو امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بحیرہ خضر کے قریب پہنچ کر شاہراہ پر بائیں جانب مڑا اور تھوڑا سا آگے گیا ہوگا کہ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ گھاٹ سے نکلا اور امر موسیٰ کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ امر موسیٰ اور اس کے مسلح جوان دنگ رہ گئے تھے کہ ان کی راہ روکنے والا لشکر کہاں سے نمودار ہو گیا۔ کیا وہ زمین کے اندر سے نمودار ہو گیا یا آسمان سے گر پڑا؟ وہ امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ویلم اور مغان کی طرف جانے والی شاہراہ پر کوئی لشکر اچانک نمودار ہو کر ان کی راہ روک کر کھڑا ہوگا۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہے تھے کہ راہ روکنے والے کون ہیں، اس لیے کہ امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان کے لشکر سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے وہ یا اس کے ساتھی نہ جان سکے کہ ان کی راہ کس نے روکی ہے۔ پھر اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ذمے امر موسیٰ نے پیغام لگایا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ راہ روکنے والا کون ہے۔ تھوڑی دیر بعد امر موسیٰ کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ ان کی راہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سالاروں ارسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ روکی ہے۔ ارسلان کا نام سنتے ہی امر موسیٰ اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے لمحہ بھر کے لیے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ مغان کی راہ روک لی گئی ہے۔ ابھی وہ ارسلان سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل طے نہ کر پائے تھے کہ دوسری جانب سے کہ مطلع اور بدران بھی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ بدران پشت کر رہا تھا جب کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کہ مطلع بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے میں پھیل گیا تھا۔ امر موسیٰ کو یہ بھی اطلاع کر دی گئی تھی کہ جہاں سامنے سے سلطان کے سالار ارسلان سلجوقی ہے، وہاں پشت کی جانب سے سلطان کے دوسرے سالار کی مطلع اور بدران نمودار ہو کر ایک طرف سے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اب امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ موت کی صورت میں اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان تھا، بائیں جانب کی مطلع قزاقرس کر رہی تھی اور پیچھے بدران ان کے لیے معرکہ سماں باندھے کھڑا تھا، جبکہ ان کے دائیں جانب بحیرہ خضر موت کی آغوش واقع ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ یوں موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے چاروں طرف ایک طرح سے قضائے اپنے رنگ بکھیر رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے ارسلان نے اپنے کام کی ابتدا کی کہ اس نے اپنے لشکریوں کا ساتھ نغمہ ریز گونجوں، سکوں آفریں اور فرحت انگیز صداؤں میں تکبیریں بلند کیں۔ اس کے بعد وہ امر موسیٰ اور اس کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے حوض کے شیاطین پر خونخوار کرنوں کا کالا سماں وار ہو، جیسے اندھیرے گھٹن اور حبس میں اخلاق اور عطشی کا علمبردار صداقتوں کی آہنگن بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے افلاس کے راستوں پر تربتوں اجل خواب 400 اوندے ستم کی تعبیریں کھڑی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ارسلان کا یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا پرجوش، ایسا پرقوت تھا کہ اپنے ہی حملے میں اس نے امر موسیٰ کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ امر موسیٰ اپنے لشکر کے وسطی میں کھڑا اپنے ساتھیوں، اپنے فدائیوں کو للکار کر انہیں جوش دلاتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ ارسلان کے بعد کی مطلع نے اسی کے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے کام کی ابتدا کی اور وہ یوں حملہ آور ہوا جیسے سسکتی ویرانیوں میں مسلسل خوف کو نفس کا بنانے والے تباہی کے اضطراب اور وقت کی یلغار میں زشت کو سپنوں میں تبدیل کر دینے والے بے انتہا عذاب و کرب نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ ارسلان اور کی مطلع کے بعد بدران اپنے لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورخ کی زبان کے پاسبان، نقاد کے قلم کے محافظ، وقت کا رمزیہ
زمین کی بے ثباتی کا قصہ اور تاریخ بے معنویت، حزن و ملال کی شدت، درد و الم بن کر اپنے سامنے شکست و رخت کے کھیل کھڑے کرنے لگے تھے۔ امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے بڑا ہولناک اور بدترین وقت تھا۔ امر موسیٰ، جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا حلف اٹھا رکھا تھا، بحر خزر کے کنارے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت انتہا درجے کا لاچار بے بس تصور کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے اس کے ساتھیوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ انسانی رشتے فاصلوں میں ڈوبنے لگے تھے۔ بڑے بڑے جوان بہادر مہیب لشکری موت کی آغوش میں بے سدھ ہونے لگے تھے۔ باکمال نطق قائل اور راحت جان رکھنے والے رمز شناس تیغ زن فضا کی کاوشوں کے سامنے خوف کے اظہار کے لیے الفاظ کی محرومی کا شکار ہو گئے تھے۔ 400 روح جسم کے رشتے شکستہ منہدم دیواروں کی طرح گرنے لگے تھے۔ امر موسیٰ نے جب دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بڑی تیزی سے اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو وہ ایک طرح سے پریشانی اور فکر مندی کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے چاروں طرف اسے موت ہی موت، قضا ہی قضا دکھائی دینے لگی تھی، اور جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر اس تک پہنچ کر عنقریب اس کا اور اس کے ارد گرد اس کے ذاتی محافظوں کا قتل عام شروع کر دیں گے، تب وہ اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ بحر خزر کی طرف بھاگا۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کی آخری اور ایک طرح سے ناکام کوشش تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری ان کے پیچھے بھاگے، انہیں گہرے پانی میں جانے ہی نہ دیا، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی امر موسیٰ سمیت سب کو تیغ کر کے رکھ دیا۔ یوں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو گندا خون بحر خزر کی جوش مارتی موجوں میں تحلیل ہو کر رہ گیا تھا۔ امر موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قیم الدولہ ارسلان بدران ایک جگہ اکٹھے ہوئے اپنے اپنے لشکر کو متحد کیا، زخمیوں کا جائزہ لیا۔ پہلے ان کی تیمارداری کی گئی تھی، اس کے بعد جو سامان امر موسیٰ اور اس کے ساتھی لے کر بھاگے تھے اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اور پھر ارسلان اور بدران کو مخاطب کرتے ہوئے قیم الدولہ کہہ رہا تھا: میرے دونوں عزیز اور چھوٹے بھائیوں، جو کام سلطان محترم نے ہمارے سپرد کیا تھا، اسے ہم نے احسن طریقے سے انجام دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امر موسیٰ مسلم قوم کے لیے حوض کا نگار خانہ، ابلیس کا انیس و مونس تھا، مسلمانوں کے لیے دکھوں کے نفس کا بم، افلاس کا سلگتا راستہ تھا۔ ہماری ملت کے لیے یہ ایک کالے منحوس سایوں کا عکس، خوفناک مجبوری استحصال بنا ہوا تھا۔ آج ہم نے غرض کے لیے اس موذی ناک دلوں کی اور روح کی تشیع بننے والے شیطان کے اس گماشتے کا اس کے فدائیوں اور ساتھیوں سمیت خاتمہ کر دیا۔ اس طرح گویا عالم اسلام کے لیے اٹھنے والے ایک خطرے کو ہم نے زمین کی تہہ میں دفن کر دیا۔ میرے عزیزو، زخمیوں کی دیکھ بھال ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوچ کی جائے۔ اب وہ قلعہ جسے امر موسیٰ نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے خالی ہی ہوگا۔ اس نے وہاں مال و متاع جمع کر رکھا ہوگا۔ وہاں اس وقت کوئی لشکر بھی نہیں، کوئی ہمارا راستہ بھی نہیں روکے گا۔ مگر ہم قلعے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ہر چیز سمیٹتے ہیں، ایک رات محفوظ طریقے سے قلعے کے اندر ہی بسر کرتے ہیں، پھر وہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ارسلان اور بدران نے اس سے اتفاق کیا۔ لشکر نے پھر وہاں سے کوچ کیا۔ قیم الدولہ ارسلان بدران پورے لشکر کو لے کر امر موسیٰ کے قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے میں چند آدمی تھے جنہوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ قلعے کے اندر
قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے اندر ہتھیاروں کے علاوہ ضروریات زندگی کا سامان ڈھیروں کی صورت میں تھا، جس کی مدعا ارسلان بدران نے قبضہ کر لیا۔ ایک رات امر موسیٰ کے اسی قلعے میں لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ دوسرے روز لشکر وہاں سے کوچ کر کے حلب کا رخ کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی قسط نمبر 21۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی جب بغداد میں داخل ہوا تو بغداد کے خلیفہ مقتدی اور اس کے اعیان سلطنت نے اس کا بہترین استقبال کیا۔ خلیفہ نے سلطان کو کئی اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے۔ خلیفہ نے سلطان کو ایک انتہائی قیمتی خلعت عمدہ تلواریں پیش کیں۔ قیام کے دوران سلطان ملک شاہ سلجوقی نے جوگان کھیل کر اپنے بہترین گھڑ سوار شاہ سوار ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی، جس کا نکاح بغداد کے مقتدی سے ہو چکا تھا، اسے بغداد لایا گیا۔ جو قافلہ ملک شاہ سلجوقی کی بیٹی ترکان خاتون کو بغداد لے کر آیا، اس کی سربراہی نظام الملک توسیع اور سالار